Subscribe my channel UM Media. Don't forget, please watch video. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه الأجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین اکرام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، تمہارے لہجے میں اردو کا انتخاب نہیں، یہی سبب ہے لہجے میں جی جناب نہیں. ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا، ہمیں مٹانے کی ضد میں وہ یہ بھی بھول گیا، ہمیں چراغ بجھتے ہیں پھونکوں سے آفتاب نہیں. ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کے لے آئے، ذرا سی بات پہ تم کیوں اٹھا کر لے آئے، کلام پاک ہے اسکول کی کتاب نہیں. سامعین کرام، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ پڑھی تھی اور ایک حدیث پڑھی ہے جس کا سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ جناب نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور وہ 5 چیزیں کیا ہیں؟ وہ 5 چیزیں اس حدیث کے اندر بتائی گئی ہیں. اگر ان 5 چیزوں میں سے ایک چیز بھی اسلام نہیں پائی جا رہی ہے تو گویا کہ ہم اسلام کے ایک ستون کو، اسلام کے ایک کھمبے کو ہم نے ترک کر دیا ہے، اور ہمارے اسلام کے اندر کمی رہ گئی ہے، ہمارے ایمان کے اندر کمی رہ گئی ہے. اس میں سے سب سے فرسٹ اور سب سے اولین میں سے کیا ہے؟ گواہی دینا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. گواہی کس بات کی ہو؟ کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ تبارک تعالیٰ کے سوا، ساری چیزوں کا کرنے دھرنے والی ذات اللہ تبارک تعالیٰ کی ہے. اسی نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں مارے گا، وہی ہمیں کھلاتا ہے اور وہی ہمیں جلاتا ہے. ساری دنیا کے کرنے دھرنے کی جو کام ہے وہ تمام کے تمام اللہ تبارک تعالیٰ کے علاوہ ہم کسی کو بھی نہ مانیں. لیکن ہمارے بہت سے بھائی اور ہمارے بہت سے اسلامی بھائی ایسے ہیں جو دوسروں کو اپنا تمام کرنے دھرنے والی ذات مانتے ہیں، اور وہ کرنے دھرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ تبارک تعالیٰ ہے. اور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر ماننا یہ سب سے بڑی علامت ہے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام آخری پیغمبر نہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نبی پاک علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مانتے. تو ان سے میں خلاصے کے طور پر کہہ دینا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بتایا ہے
کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو آخری پیغمبر مانو، ورنہ ایمان کے پہلا ستون ہم نے کھو دیا ہے، اسلام کا پہلے ستون کو ہم نے گرا دیا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے، اگر مین پایا، گھر کا بنا ہوا مین پایا اگر گر جاتا ہے تو تمام کی تمام چیزیں گر جاتی ہے، گھر کا ایک اینٹ بھی نہیں باقی رہتی ہے۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو مضبوط ستون ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا جو ستون ہے وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، نماز پڑھنا اور نماز کی دعوت دینا، یہ دین کا دوسرا ستون ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے دین کے دوسرے ستون کو کھو دیا ہے تو اللہ تبارک تعالی ہم تمام کے تمام لوگوں کو وہ عذاب دیں گے جو ہم اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ میں اپنی زبان سے نہیں بیان کرتا، بلکہ جناب نبی پاک علیہ السلام نے اس بات کو بتایا ہے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن دین کی دعوت نہیں دیتے، نماز پڑھتے ہیں لیکن دوسروں کو نماز کی دعوت نہیں دیتے۔ تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ہم خاص طور سے ہم دوسروں تک نماز کو لے جائیں اور بتائیں۔ کہا گیا ہے کہ روزے محشر کے جہاں گداز بوت، روزے محشر کے جہاں گداز بوت، اولے پوچھنی نماز بوت۔ کل قیامت کے دن اگر سب سے پہلے جو حساب ہوگا وہ نماز کے بارے میں ہوگا کہ تم نے نماز پڑھی نہیں پڑھی، تم نے نماز کی دعوت دی کہ نہیں دی، تم نے لوگوں کو نماز کا طریقہ بتایا کہ نہیں بتایا۔ اگر ہم اور آپ نے یہ نہیں کیا ہوگا تو خدا کی قسم ہمیں اللہ ہی تعالی جانتے ہیں ہمیں کیا عذاب دیں گے۔ اور تیسری چیز ہے وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکات ادا کرنا۔ یہ اسلام کے سب سے بہت ہی اہم جز میں سے ہے کہ زکات ادا کرنا۔ آج ہمارے بہت سے مسلمان بھائی ایسے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، جو دین کی جو بھٹک رہے ہیں، نہ کمانے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ ان کے پاس ایسی کوئی آمدنی ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے گھر کے اخراجات کو پورا کر سکے، تو کہا گیا ہے کہ زکات ان کو دی جائے۔ اور جو شخص زکات نہیں ادا کرتا ہے، کہا جائے گا کل قیامت کے دن کہ زکات اس مال کو جس شخص نے مال کو جمع کر کے بہت ڈھیر لگا دیا ہے، کل قیامت کے دن اس کے مال کو اژدہے کی شکل میں لا کر کے اللہ تبارک تعالیٰ اس کی گردن میں لٹکا دیں گے اور سانپ کہے گا اور وہ اژدہا کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں، تو نے مجھے جمع کیا۔ میرے عزیزو اس بات کا خیال رکھیے اور اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں زکات دینے کی کوشش کریے۔ زکات سال میں ایک مرتبہ دی جاتی ہے، حولان حول ہو یعنی سال کا گزرنا ضروری ہے۔ اگر ہم نے اور آپ کے پاس اتنا کوئی مال موجود ہے کہ ہمارے پاس مال موجود ہے، گویا کہ 7 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت یا اتنی قیمت یا اتنا مال موجود ہے تو اس میں سے زکات واجب ہے۔ ہم کو یہ چاہیے کہ ہم زکات ادا کریں۔ کہا جاتا ہے کہ نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی، نہ دولت کام آئے گی نہ شہرت کام آئے گی، کہ محشر میں شہیدی کی محبت کام آئے گی، کہ محشر میں شہیدی کی محبت کام آئے گی۔ یہ کہتا ہے عبید اللہ
سدا سنت پہ تم چلنا، یہ کہتا ہے عبید اللہ سدا سنت پہ تم چلنا، اندھیری قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی، اندھیری قبر میں آقا کی سنت کام آئے گی۔ تو اسلام کا جو تیسرا جز ہے وہ ایتاء الزکات یعنی زکات ادا کرنا، جس کو میں نے خلاصہ کے طور پر آپ حضرات کے سامنے بیان کر دیا۔ اور چوتھا جو جز ہے، چوتھا جو اسلام کی بنیادوں میں سے ایک بنیاد ہے وہ ہے والحج یعنی حج کرنا۔ بہت سے لوگ حج کرنے جاتے ہیں اور حج کرنے کے بعد جتنا گناہ وہ حج کرنے سے پہلے نہیں کرتے تھے اتنا گناہ تو حج کرنے کے بعد کرنے لگے ہیں۔ تو اس بات کا خیال رکھیے، زنا خوری، سود خوری، حرام خوری، جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغل خوری کرنا، اگر یہ ہمارے اندر حج کرنے سے پہلے موجود ہے تو حج کرنے کے بعد بالکل نہیں باقی رہنا چاہیے۔ اس وجہ سے کہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص حج کر کے آتا ہے اس کو اللہ تبارک تعالی گناہوں سے اتنا پاک و صاف کر دیتے ہیں کہ گویا کہ وہ ماں کے پیٹ سے ایسا پیدا ہو کے آیا ہے جیسا کہ وہ ماں کے پیٹ میں سے پیدا ہو کے آیا ہے۔ جیسے کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا شخص اس کو کچھ نہیں پتہ رہتا ہے کہ گناہ کیا ہے، گناہ سے بالکل پاک و صاف ہے، اسی طریقے سے حج کرنے والا بھی گناہ سے بالکل پاک و صاف رہتا ہے۔ کسی نے کہا ہے بس یہی ایک تمنا ہے مدینہ جاؤں، بس یہی ایک تمنا ہے مدینہ جاؤں، دل کھینچا جائے مدینہ تو دل کھینچا جائے مدینہ تو مدینہ جاؤں، بس یہی ایک تمنا ہے۔ دل کا غم بھلا دو سرکار کی گلی میں، دل کا غم بھلا دو سرکار کی گلی میں، دل کا جہاں بساؤ سرکار کی گلی میں، دل کا جہاں بساؤ سرکار کی گلی میں، آنا نصیب ہو تو گھر اپنے آؤں، لیکن آنا نصیب ہو تو گھر اپنے آؤں، لیکن دل اپنا چھوڑ آؤں سرکار کی گلی میں، بس یہی ایک تمنا ہے مدینہ جاؤں، بس یہی ایک تمنا ہے مدینہ جاؤں۔ یہ اسلام کا چوتھی بنیاد تھی جو اسلام کی چوتھی بنیاد میں سے داخل ہے کہ حج کرنے جانا۔ اور پانچویں چیز جو ہے وہ صوم رمضان کے روزے رکھنا۔ میرے عزیزوں اس مسئلے کی وضاحت کر دوں، ایک مسئلہ بتا دوں کہ ہمارے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو محرم کا روزہ رکھتے ہیں اور ربیع الاول کا روزہ رکھتے ہیں اور نفلی روزہ رکھتے ہیں، جمعرات کو روزہ رکھتے ہیں، جمعہ کو روزہ رکھتے ہیں، لیکن وہی شخص جو ان تمام چیزوں کی ادائیگی کرتا ہے وہی رمضان المبارک کے بابرکت اور فرض روزے کو چھوڑ دیتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیے، جتنا گناہ رمضان کے مہینے میں رمضان کے روزے کو چھوڑنے پر ہے اتنا ہی گناہ اگر ہم نے اور آپ نے رمضان کے روزے کو چھوڑ دیا ہے اتنا ہی گناہ ہمیں آتا ملے گا۔ اس بات کو یاد رکھیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جناب نبی پاک علیہ السلام کے ذریعے سے بتایا ہے کہ قیامت کے دن تمام کے تمام لوگ اولین سے آخرین تک موجود رہیں گے،
ہر کوئی وہاں موجود رہے گا اور سب یہی سوچیں گے میری بخشش ہو جائے، میری بخشش ہو جائے۔ جناب نبی پاک علیہ السلام سفارش کریں گے، کوئی نبی کسی کی سفارش کرے گا، کوئی لوگ ولی اللہ کے بھروسے ہیں کہ وہ میری سفارش کرے گا، کوئی لوگ اور بہت ساری چیزوں کے بھروسے ہیں کہ وہ میری سفارش کریں گے، لیکن خود اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کی وضاحت آئی ہے قرآن کریم کے اندر، اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ سفارش اگر قیامت کے دن کرے گا تو وہ سب سے پہلے جناب نبی پاک علیہ السلام ہیں، اور دوسرے نمبر پہ اگر کسی کی سفارش کا ذکر آیا ہے تو وہ صوم یعنی رمضان مبارک کے مہینے روزے کی فضیلت آئی ہے کہ خود روزہ کہے گا کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس نے میرے لیے اپنے آپ کو شہوتوں کو برداشت کیا اور اپنے بھوک و پیاس کو برداشت کیا، خدا اے اللہ تبارک تعالیٰ آپ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما کر کے اسے جنت میں ڈال دیجئے۔ تو میرے عزیزوں، خود روایتوں میں آتا ہے کہ یہ عارضی یہ جو ہے خوشامد کرے گا اللہ تبارک تعالیٰ سے، اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے جا کر کے بہت ہی منتیں مانگے گا، تو جس کے بارے میں خود خالق کائنات فرماتے ہیں کہ سفارش کرے گا، جس کے بارے میں کلم کلا اعلان ہے کہ روزہ جو ہے ایمان والوں کی سفارش کرے گا، تو اس کے لیے ہم اور آپ کوشش نہیں کرتے ہیں اور محنت نہیں کرتے ہیں اور رمضان مبارک کے بابرکت مہینے کو اور اس کے فرض روزے کو ترک کر دیتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ 5 بنیادی اسلامی چیز ہیں جس پہ ہم ایمان، اسلام کا ستون ہے، اسلام باقی ہے اور کھڑا ہے۔ اگر ہم نے ایک ستون کو بھی چھوڑ دیا اور ایک چیز کو بھی چھوڑ دیا، گویا کہ اسلام کے ایک ستون کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کا توفیق عطا فرمائے، اور کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم اس تمام 5 احکام پر مستحکم اور تیار رہیں گے، جب بھی کسی چیز کی ضرورت پڑے ہم اس پر عمل پیرا ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔